جہاں تک تعلق ہے قرآن و سنت اور شریعت کے احکامات کے حوالے سے تو مؤثر حقیقی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ بے شک کسی بھی شے میں اگر کوئی تاثیر ہے نا جو مجھے نفع پہنچا سکتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہے۔ بے شک اس کو اگر آسان لفظوں میں سمجھانا چاہوں، جیسے یہ پانی ہے، یہ پانی جب ہم پیتے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیاس بجھتی ہے، تو اس پانی کے اندر جو پیاس بجھانے کی تاثیر ہے وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ بے شک اللہ چاہے گا تو پیاس بجھے گی، اللہ ورنہ نہ نہیں چاہے تو پیاس نہیں بجھے گی۔ پورا سمندر نہیں بجھا سکتا۔ نہیں، ایسے ہی ہے، حدیث شریف ہے، پیارے آقا نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اللہ تو آخر وقت میں جو ہے نا اس کو ایک ایسی بیماری میں اللہ پاک تعالیٰ فرما دے گا، اسے شدید پیاس لگے گی، وہ پانی پیتا رہے گا پیتا لیکن اس پیاس نہیں بجھے گی۔ سارے سمندر ہی کیوں نہ پی جائے لیکن اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اللہ اللہ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل تاثیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سب نے سنا ہے کہ آپ کو بہت بڑی آگ میں ڈالا گیا۔ اب آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ دونوں فیسز دکھا دیا۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ میں جا رہے ہیں تو اللہ پاک فرما رہا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کیا بات ہے، یہ آگ تمہارا کام جلانا ہے لیکن اب ہمارا ہی حکم ہے کہ ہمارے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی۔ کیا بات، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ تو آگ میں اگر جلانے کی تاثیر ہے تو بھی اللہ کے حکم سے، واہ واہ، اللہ چاہے تو جلائے گی، بہترین اللہ example۔ نہ چاہے تو نہ جلائے۔ نہ جلائے۔ تو مخلوقات میں اللہ کی پیدا کردہ کسی بھی چیز میں اگر کوئی تاثیر ہے جو مجھے نفع پہنچا سکتی ہے تو من جانب اللہ ہے۔ ٹھیک، یہ بات سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے۔ صحیح۔ اب جہاں تک تعلق ہے پتھروں وغیرہ کا تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمیم نے جو کچھ سب ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، کیا بات، اس سے نفع اٹھاؤ، ہر چیز سے نفع اٹھاؤ۔ تو یہ پتھر بھی اگر نکل رہے ہیں معدنیات کی صورت میں یا جسے انسان قیمتی سمجھ رہا ہے، اللہ کے نزدیک تو سارے پتھر برابر ہیں لیکن انسان جس کو قیمتی سمجھ رہا ہے، تو یہ پتھر اٹس سیلف کوئی فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں، نہ اٹس سیلف نقصان پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے، براہ راست نہ اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے نہ ہی براہ راست سے کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ زینت کے لیے اگر کوئی پہننا چاہے تو بالکل پہن سکتا ہے۔ حضور جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی پہنی ہے وہ پتھر کی نہیں تھی، وہ تو آپ نے بطور مہر پہنی تھی، لیکن بزرگوں میں ایک معمول ہے، اجازت ہے پہننے کی، پہنتے ہیں۔ تیسری بات اس سے سمجھنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی خیر کسی سبب کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ خیر میرے مقدر میں ہے کس کی طرف سے؟ اللہ ہی کی طرف سے، لیکن اللہ نے کوئی سبب ساتھ میں رکھ دیا کہ یہ سبب اختیار کرے گا میرا یہ بندہ، اسے یہ خیر مل جائے گی۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ وہ سبب اختیار کرتا ہے اور اس سے کوئی خیر مل جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس چیز کی وجہ سے مجھے خیر ملی ہے، حالانکہ حقیقت میں خیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کسی تکلیف کے اندر مبتلا کرنا چاہے تو اللہ کے سوا کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنے کسی فضل سے تمہیں نوازنا چاہے تو اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں ٹال سکتا، کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اس لیے یہ تصور کرنا کہ یہ خاص پتھر پہننے سے کچھ ہو جائے گا تو بھائی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ اپنے بندوں پر رزق کشادہ فرما دینا تو یہ زمین میں فسادی ہو جائیں۔ فرمایا کہ رزق کا نظام اپنے پاس رکھا ہے، نظام رزق اللہ کی طرف سے ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے جب چاہے جیسے چاہے نواز دے۔ اللہ اکبر۔